الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم لوگ جن دنوں سے گزر رہے ہیں یہ دنیا کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ مبارک، سب سے زیادہ فضیلت والے اور سب سے زیادہ اللہ کے پاس پسندیدہ میں یہ دن جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا العشر. آپ نے فرمایا کہ دنیا کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل یہ 10 دن ہے. 10 دنوں کے بارے میں فضیلتیں بتائی گئیں. پہلے محرم کے 10 دن جس میں عاشورہ ہے، 10 تاریخ کو روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی فضیلت بتائی گئی. دوسرے ذی الحجہ کے 10 دن جو چل رہے ہیں اور اس میں عرفہ ہے اور جس کے روزے 2 سال کے روزوں کے برابر ہے. تیسرا رمضان کے آخری 10 دن، اس کی راتیں بہت زیادہ مبارک ہیں اس لیے کہ ان راتوں میں اللہ نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے. جو اگر کسی خوش نصیب کو مل جائے تو گویا 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا. چونکہ یہ دن گزر رہے ہیں، تقریباً آدھے دن گزر گئے ہیں، ان دنوں کے بارے میں مختصر بتا کر میں اب آنے والے دنوں میں کیا کرنا ہے میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ. سب سے بڑی بات یہ ہے، میں آپ لوگوں کو 2 باتوں کی خوشخبری سناتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے گرمی کی جو لہر چل رہی تھی، اللہ کی پناہ، سارے لوگ پریشان تھے، سارے ملک میں بے قراری تھی، ہر جگہ گویا بھاپ کی شکل میں گرمی تھی. اور بتایا گیا کہ دیکھو یہ گرمی کی شدت جہنم کی تیزی. جب جہنم کو پیدا کیا گیا تو اس نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. سوچئے آگ اللہ سے کہہ رہی ہے کہ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دیا. جب وہ اپنی سانس باہر چھوڑتی ہے تو پوری دنیا میں گرمی ہوتی ہے، اور جب وہ سانس اپنی اندر چھوڑتی ہے تو پوری دنیا میں سردی ہوتی ہے. اندازہ لگائیے خالی اس کی سانس کی وجہ سے لوگ اس کی حرارت کو برداشت نہیں کر سکتے. اللہ بچائے، اللہ بچائے. جس دن اندر ڈالا جائے گا، جس دن سامنے وہاں پہ وہ موجود ہوگی، کیا حالت ہوگی. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے تو ایک تو یہ کہ یا تو وقت ہوتے ہی نماز پڑھ لو یا کچھ دیر کے بعد نماز پڑھو. فَإِنَّ شِدَّةِ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جہنم. اس لیے کہ گرمی کی تیزی جہنم کی بھاپ سے ہے اور یہ جہنم کی وجہ سے. اور دوسری بات یہاں پر یہ الحمدللہ اللہ نے بارشوں کا سلسلہ جاری کر دیا. دعا کیجئے کہ یہ نفع دینے والی بارشیں ہوں، فائدہ پہنچانے والی بارش ہوں، اور اس سے آنے والے جو نقصانات ہیں اللہ اس سے بچائے. ہمارے پاس اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو دعا سکھائی گئی
کہ آپ بارش کے لیے دعا کیجئے. جب بارش ہو رہی ہے تو دعا کریں کہ اللہ یہ اترنے والے پانی کو مبارک بنا. اور تیسری بات، جب پانی زیادہ ہو رہا ہے ایسے وقت بھی ہمیں دعا سکھائی گئی کہ اے اللہ ہمارے علاقوں میں اب پانی کی ضرورت نہیں ہے، جن علاقوں میں پانی کی ضرورت ہے وہاں پر تو پانی بھیج دے. تو اب یہاں پر اب دیکھیے ایک تو بارش ہے الحمدللہ الحمدللہ. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی گزشتہ مہینے میں ہمارے ملک میں الیکشن چل رہے تھے، جس کی گرمی یہ ظاہری گرمی سے بھی بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی، اور اس کے لیے کیا کیا ہو رہا تھا. لیکن دوستو یاد رکھیے کبھی بھی دعا بیکار نہیں ہوتی. دعا کرنا ہمارا کام، دینے والا اللہ ہے، یہ یقین سے کرنا کہ دینے والا ہے. اب دیکھیے دعا ماشاءاللہ پورے دنیا کے مسلمان دعا کر رہے تھے. کیا دعائیں تھیں کہ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا لے، ایسے لوگوں کو لے کر آ جو ظلم کرنے میں کمی کریں، یا اگر کوئی غیر بھی ہیں تو ہمارے حق میں بہتر ہوں. الحمدللہ اللہ نے سارے لوگوں کی دعاؤں کو قبول کر دیا. اب الیکشن کے نتائج آپ نے دیکھ لیا، اللہ نے ایسی پارٹی کو لایا نہ جو اکثریت میں ہے نہ اقلیت میں ہے. دعا سے بھی آگے تو گیا. دونوں اب پارٹیاں جو بھی ہیں وہاں پہ کیا ہے، لوگوں کے رحم و کرم پر ہے. جیسا ایک لنگڑا آدمی لکڑی کے ذریعے سے سہارا لے کر چلتا ہے تو گویا یہ بیساکھی حکومت ہے، اور کسی وقت بھی کسی بھی سیکنڈ میں انشاءاللہ اللہ وہ دن بھی دکھائے گا کہ ان کا غرور، ان کا ظلم، ان کی زیادتی ختم ہو کر رہے گی. اب مجبور ہیں، پہلے جیسے گھمنڈ تھا ہوتا سب اللہ غارت کر ڈالا. اللہ متکبروں کے تکبر کو اللہ ختم کر ڈالتا، اب مجبور بنا کر رکھا. اب کوئی بھی رہا تو نے دن کو رات بولا، رات کو دن بولا. ہاں بھائی صحیح بات ہے، مان لینا چاہیے. اس میں بھی اللہ کا خیر ہے. اللہ رب لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ تو جو بھی فیصلہ کرے گا، اللہ جو بھی تو بھلائیاں اتارے گا، ہم اس کے محتاج ہیں. اس لیے اسے نتیجے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے الحمدللہ. اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کا خیال ہے کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے گا. یاد رکھیے اللہ کہہ رہا ہے یتم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا. اگر سے دنیا ناپسند کرے گی، انشاءاللہ قیامت تک اسلام زندہ رہے گا، مسلمان رہیں گے. اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اسے زندہ رکھے گا. تو اللہ سے ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ سے ہم تعلق جوڑیں، دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ تعالی ہماری انشاءاللہ مدد کرے گا. یہ ایک دو واقعے ہوتے ہیں پورے ملک کے اندر، ایک واقعہ دو واقعہ ہونے سے پریشان نہیں. اگر ویسا ہوتا تو اپنی حکومتوں میں پورے ہندوستان میں ایک بھی مسلمان کو باقی نہیں رکھا جاتا. کیا ہوا؟ الحمدللہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. کبھی پریشان نہیں ہونا، حالات سے گھبرانا نہیں. اللہ تعالیٰ سے جتنا ہمارا تعلق رہے گا اللہ ہماری مدد کرے گا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اللہ سے زیادہ تعلق بنانے والا بنائے. اللہ جو پریشان ہیں ان کی مدد کرے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے، جو محتاج اور تنگدست ہیں اللہ ان کی محتاجی اور تنگدستی کو دور فرمائے، اور جو لوگ جس معاملے میں بھی پریشان ہیں اللہ سب کی مدد فرمائے. محترم حضرات، اب یہ 10 دن جو گزر رہے ہیں تمام جانتے ہیں کہ یہ بڑے فضیلت کے دن، اور یہ ذی الحجہ کا یہ اسلامی اعتبار سے آخری مہینہ، اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے. اس مہینے میں بہت سی عبادتیں اللہ جمع کیا. نماز اس میں ہے، روزہ اس میں ہے، صدقات و خیرات اس میں ہے، قربانی اس میں ہے، عرفہ اس میں ہے، حج اس میں ہے. اور دوسرے مہینوں میں یہ ساری عبادتیں نہیں ہیں، اس مہینے میں جمع کیا. اب یہاں پر یہ جو گزر گئے ٹھیک، جو باقی ہیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کیجیے، تکبیرات پڑھیے، اللہ کے ذکر کا اہتمام کیجیے. اور ان 10 دنوں میں کوشش کیجیے کہ یہ قرآن کم سے کم ختم ہونا انشاءاللہ. ایک قرآن کم سے کم یہ 10 دن میں ختم کرنا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ. اب ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھی،
زیادہ سے زیادہ الحمدللہ پڑھیے، زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر پڑھیے، اور 4 کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اب جیسا جیسا پڑھتے جائیں گے جنت میں اس کے بدلے میں یہ کہ درخت اللہ تعالیٰ لگاتا جائے گا۔ اور ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان دنوں میں بازاروں میں سارے علاقوں میں گھوم کر زیادہ سے زیادہ تکبیر پڑھتے، اور لوگ بھی اپنے اپنے دکانوں میں، مکانوں میں، جہاں بھی ہوتے زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ اب ان دنوں میں جو باقی ہے، اور پھر 9 تاریخ سے 13 تاریخ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد تکبیر پڑھی جاتی ہے، وہ خصوصیت کے ساتھ۔ عام دنوں میں آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیرات آپ پڑھتے رہیے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو بات ہے 9 تاریخ، اللہ کا رہا والفجر، قسم ہے فجر کی۔ فجر کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، بڑا مبارک وقت ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے، اور اس وقت میں جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کو دیتا ہے۔ اور یہ وقت بڑا مبارک ہے۔ رات کی ڈیوٹی کرنے والے اور صبح کی ڈیوٹی کرنے والے فرشتے، صبح کی ڈیوٹی کرنے والے فرشتے نیچے اترتے ہیں، شام کی ڈیوٹی کرنے والے عصر کے بعد اوپر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تم دنیا میں گئے تھے میرے بندوں کو کیسا پائے؟ تو کہتے ہیں اللہ ہم گئے تو وہ ماشاءاللہ تجھے یاد کر رہے تھے، ہم جب واپس آئے تو ماشاءاللہ وہ تجھے یاد کر رہے تھے۔ سنیے دوستو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ، میں وہ سارے لوگوں کو معاف کر دیا، سارے لوگوں کو بخش دیا جو صبح کے وقت سوتا رہے گا، اللہ کی رحمتوں سے محروم، اللہ کی برکت سے محروم، اللہ کے رزق سے محروم، اور اللہ کی طرف سے جو رحمتیں بچتے ہیں وہ محروم، اور زندگی بھر سوتے رہتا۔ اپنے کب اٹھیں گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، صبح کا وقت اور شام کا وقت مصروفیات، کاروبار، دنیا کے جھنجھٹیں رہتی ہیں، اور اس وقت کہاں سے اثر پڑ جاتی ہے۔ اور خاص طور سے فجر اور عشاء کی نماز منافقین کے لیے بڑی مشکل ہے۔ اگر ان کو معلوم ہو جاتا کہ ان نمازوں میں اللہ کیا رکھا ہے تو چل نہیں سکا تو بھی آدمی لنگڑتا ہوا گھسیٹتا ہوا آئے گا۔ تو فجر کا، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتا ہے اللہ کو ضرورت نہیں ہے، چونکہ اللہ خود بہت بڑا ہے۔ جب ایک چیز کی قسم کھا رہا ہے تو مطلب یہ کہ وہ کتنی مبارک ہوگی، کتنی برکت والی ہوگی، آپ اندازہ لگائیے۔ اور اللہ کہہ رہا والفجر، قسم ہے فجر، ولیال عشر، اور 10 دنوں کی فضیلت ابھی میں نے بتایا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا افضل ایام الدنیا العشر، بتایا دنیا کی سارے چیزوں میں سب سے زیادہ افضل یہ 10 دن، اور بتایا فاکثروا فیہن التحریر، زیادہ سے زیادہ اس میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ زیادہ سے زیادہ آپ پڑھتے رہیے۔ اور اس کے بعد ان دنوں کے بارے میں بات بتائی گئی، اللہ کا رہا والشفع، عید کے دن کی قسم، والوتر، 9 تاریخ کی فضیلت۔ اب یہاں پر ایک بات جو دیکھنا یہ ہے، ہمارے حساب سے ہم لوگ عید کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے روزہ چھوڑ دو۔ ون چیز کو چاند دیکھو، اگر دکھ گیا الحمدللہ، نہیں دکھا فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، شعبان کی گنتی 30 کر لو۔ تو مطلب بتایا تم دیکھو چاند تمہارے علاقے میں۔ تو اب یہاں پہ بتایا کہ یہاں پہ ہماری ساری عبادتوں کا تعلق چاند سے، چاند ہے، چاند کو دیکھ کر آپ روزہ رکھیے، چاند دیکھ کر چھوڑیے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہم کب عید کریں؟ آپ نے فرمایا الفطر یوم یفطر الناس، عید الفطر آپ اس وقت کریں گے جب بستی والے عید کریں، بستی والے آپ کے عید کریں۔
والعضحیٰ یوم یضحینا، اور قربانی آپ اس وقت دیں گے جب کہ بستی والے قربانی دیں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں بتایا مکے کو فالو کرو، مدینہ کو فالو کرو، امریکہ والوں کو فالو کرو، نہیں بتایا۔ آپ اپنی بستی میں چاند دیکھو، چاند دکھ گیا الحمدللہ، تو یہاں بتایا چاند نہیں دکھا، اطلاع گئی، وہ سارے احکام بتائے گئے کہ اطلاع کسی کی مان لیں کر لیں، یہ الگ بات۔ اب چاند دیکھ کر روزہ رکھے، مثلا ہمارے مدراس والے فیصلہ کر لیں آج عید ہے تو آپ کو ماننا ہوگا، مجھے ماننا ہوگا۔ اگر بستی میں فیصلہ نہیں ہو رہا تو ہم الگ سے نہیں کریں گے۔ اب چند دنوں سے جب ترقی آ گئی، ہر چیز معلوم ہو رہی ہے، اور اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی اللہ کے رسول بتا سکتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے بارے میں اختلاف ہوا، مدینے والے روزہ تھے، باہر سے جو لوگ آئے وہ لوگ روزہ نہیں تھے، بولے کہ اللہ کے نبی کل ہم نے چاند دیکھا، حالانکہ اس دن زیادہ ڈسٹینس نہیں تھا، زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا بھائی ہم لوگ نہیں دیکھے چاند، اعلان کر ڈالو بھائی آج عید کا دن ہے، آپ لوگ روزہ تو دیجئے، کل ہم نماز پڑھیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ 12 بجے سے پہلے اگر اطلاع مل گئی تو نماز پڑھ لیں گے عید کی، اگر 12 بجے کے بعد اگر اطلاع مل رہی ہے تو ایسے وقت میں آپ روزہ توڑ دیں گے، چونکہ عید کا دن ہے، عید کے دن روزہ نہیں رکھیں، دوسرے دن نماز پڑھیں۔ اللہ چاہتا تو 1 سیکنڈ میں بتا دے سکتا تھا کہ نبی کی موجودگی میں، سوال یہ ہے کہ آج نبی کو بتا دیا گیا، ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی، مگر یہ دین قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ کوئی ایسا اصول ہونا چاہیے جسی شخصیت پر، کسی آدمی پر دار و مدار نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی کے زمانے میں جب اختلاف ہوا تو ہمارے زمانے میں اختلاف ہونا یقینی۔ اب یہاں پر اب دیکھیے چاند کے حساب سے سعودیہ وغیرہ کے علاقوں میں چاند پہلے دکھتا ہے، ہمارے پاس چاند بعد میں دکھتا ہے، 24 گھنٹے کا فرق ہے دونوں میں۔ سورج جہاں پہلے نکلتا ہے وہاں بعد میں نکلتا ہے، 8 گھنٹے کا فرق ہے۔ اب یہاں پر اب عام طور سے 1 دن کا فرق ہوتا، کبھی 2 دن 2 مہینے 29 کے آ گئے تو فرق 2 دن کا 1-2 دن کا بڑھ جاتا ہے۔ اب یہاں پر اب دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے ہم ہمارے حساب سے عید کریں گے، ہمارے حساب سے روزہ رکھیں گے۔ اب بتایا جا رہا، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سعودیہ میں الحمدللہ آج حج شروع ہو گیا۔ دعا فرمائیے کہ اللہ سارے حاجیوں کے سارے کاموں کو اللہ آسان فرمائے، اس حج کو پوری دنیا کے لیے امن و امان کا ذریعہ بنائے، سلامتی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، ہمارے گھروں کی حفاظت کرے، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت کرے، ہمارے صحت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ہر قسم کے آنے والے فتنوں سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ آج حج شروع ہو گیا، اور وہاں کے حساب سے کل عرفہ ہے، کل عرفہ ہے، اور عرفے کا دن بڑا اہم ہے۔ عرفے کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو اتنا معاف کرتا، اتنا معاف کرتا، اتنا معاف کرتا، سال بھر اتنا معاف نہیں کیا جاتا جتنا عرفے کے دن معاف کیا جاتا ہے۔ اور آپ یہ بھی سنیے، ہر دن اللہ رات میں آسمان پر آتے ہیں اور اعلان ہوتا کوئی ضرورت مند ہے، کوئی پریشان ہے، لیکن عرفے میں اللہ دن میں بھی تشریف لاتے ہیں، دن میں بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتے، اور اللہ اتنا معاف کرتے ہیں کہ شیطان اور اس کی اولاد پریشان ہوتی کہ آگے سال بھر ہمیں جو محنت کر کے لوگوں کو گمراہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن میں سب کو معاف کر دیا۔ یہ عرفہ، اور عرفے کے دن تمام کو پیدا کرنے سے پہلے ہماری جانوں کو، روحوں کو اللہ عرفے میں جمع کیا، وہاں پر دنیا تک قیامت تک آنے والے لوگوں کو جمع کیا۔ آپ کو بھی یاد نہیں، مجھے بھی یاد نہیں۔ اللہ نے کہا تم اقرار کر رہے ہیں، کل تم بھول جائیں گے، میں اسے یاد دلانے کے لیے نبیوں کو بھیجوں گا، کتابوں کو اتاروں گا۔ الحمدللہ نبی بھی آئے، کتابیں بھی آئے، اللہ اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اور اللہ نے کہا الستُ بربکم، میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہا قالوا بلا، جی ہاں آپ ہمارے پروردگار۔ ہم نے اقرار کیا لیکن ہمیں یاد نہیں ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ وہ یاد دلانے کے لیے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ بھیجا، اور الحمدللہ ہمیں اللہ خوش نصیب بندوں میں بنایا۔ اللہ کا شکر ہے
تو اب یہاں پر اب دیکھیے عرفے کے دن حاجی وہاں رہتے ہیں، ان کے حساب سے عرفہ ہے اور ہمارے حساب سے 8 تاریخ ہے وہ. کل ہمارے آج 7 تاریخ ہے، کل انشاءاللہ 8 تاریخ ہے. 8 تاریخ کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. اب لوگ کہتے ہیں نہیں عرفے کے حساب سے رکھ لیجئے، کوئی منع نہیں ہے، مگر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اتوار کے دن عید کرنا پڑے گا. کیوں؟ آج آپ روزہ رکھ رہے ہیں، 9 تاریخ سمجھ کے رکھ رہے ہیں، کل پھر آپ عید نہیں کریں گے تو کیا مطلب؟ آدھا حکم وہاں کا مانتے، آدھا حکم وہاں کا مانتے؟ نہیں. اللہ کے نبی نے کہا تم چاند دیکھو روزہ رکھو، چاند دیکھو روزہ چھوڑ دو. ہمارا حساب، اب ہمارے حساب سے انشاءاللہ پیر کو عید ہے، 17 تاریخ کو عید ہے، تو ہمارے پاس عرفہ نام ہے عرفہ، تو عرفہ اس دن ہوتا وہاں کے حساب سے، لیکن ہمارے اعتبار سے 9 تاریخ عرفے کا دن. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے حوالے کر ڈالو، اللہ دینے والا ہے. چپ لڑائی جھگڑوں میں اپنی عبادتوں کو برباد مت کرو. اب رہا ذی الحجہ میں، اگر کوئی آدمی 9 دن بھی روزہ رکھنا ہے الحمدللہ رکھیے، اجازت ہے، 9 دن بھی آپ روزہ رکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی روزہ رکھا ہے، کبھی آپ نے روزہ چھوڑ بھی دیا. اب آپ کی مرضی، سہولت ہے، فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. اگر سہولت ہے رکھ لیجیے، کوئی مسئلہ ہی نہیں پیدا ہو رہا. اور دوسری بات یہ ہے، ہاں کل عرفہ ہے روزہ رکھنا چاہیے. اکثر لوگاں جوش میں کہتے رہتے. حدیث کو دیکھو، قرآن کو دیکھو، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا؟ وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. اگر رمضان مل گیا تو روزہ رکھو، اگر رمضان کا چاند نہیں دکھا تو روزہ رکھیں گے کیا؟ نہیں رکھیں گے. تو یہاں پہ عرفے کے بارے میں اکثر لوگوں کہتے ہیں، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک دن پہلے عید کرتے ہیں. حرام ہے، حرام ہے، کیونکہ حدیث کے حکم کے خلاف، اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف. اور آپ میں اگر بول رہا ہوں نہیں سب 15 تاریخ کو روزہ رکھیں گے، 16 تاریخ کو عید کریں گے، تو مطلب یہ کہ سارے لوگوں کا گنہگار ذمہ دار میں. ہم خود پہلے گنہگار ہیں میرے بھائی. کیا ضرورت پڑی لوگوں کے گمراہ؟ اور لوگ اس بہانے سے کم کچھ نیکی کر لیتے. کرنے دو نا، تمہارا کیا جا رہا میرا کیا جا رہا. تو اب یہاں پہ دیکھیں، عید جب آپ یہاں کے حساب سے کرتے ہیں، عرفہ بھی یہاں کے حساب سے ہونا چاہیے. نہیں کوئی آدمی 9 روزے رکھ لے رہا ہے، رکھ لیجئے. اور یہ بھی میں نہیں بولتا کہ آپ 2 بھی روزہ رکھ لیجئے. کئی کو رکھتے 2 روزے؟ اللہ کے نبی نے 1 روزہ رکھا، تو تم کون بولنے والے 2 روزہ رکھو بول کر؟ نہیں 2 بھی رکھ لو. میں بولتا ہوں 9 بھی رکھ لو، 9 دن بھی روزہ رکھ لو. جب آپ 9 دن روزہ نہیں رکھتے تو میری بات اچھی طرح سن لیجئے، عرفہ ہمارے پاس انشاءاللہ پیر کا ہے، ہمارے پاس اتوار کا ہے. اور اتوار کے دن 9 تاریخ ہماری، اور اللہ تعالیٰ والشفعی قسم ہے عید کے دن کی، والوتری قسم ہے 9 تاریخ. 9 تاریخ وہاں پہ تاریخ کا ذکر ہے، دن کا ذکر وہاں پہ نہیں کیا گیا. اب یہاں پہ دیکھیے عرفہ ہے، آپ روزہ رکھیں گے، اللہ 2 سال کے گناہوں معاف کرے گا. اور ہمارے طرف سے اب میں بار بار کہہ رہا ہوں، عید ہمارے ملک مثال کے طور پہ ہندوستان کے حساب سے اب عید کر رہے ہیں، یعنی سمجھے مدراس جمالیہ والوں کی حساب سے کر رہے ہیں، اسی دن آپ روزہ رکھیں گے. عید اب اللہ چاہے گا، اللہ چاہے انشاءاللہ وہ دن بھی اللہ لائے گا. پورے دنیا میں ایک ہی دن عید ہوگی، پورے دن ایک ہی دن ہوگی. آنے دیجیے، وہ وقت آیا تو انشاءاللہ ویسا، مگر ہر حالت میں اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم. میں میرے نوجوان علماء سے کہوں گا، جو سے بلا اس کے کام مت کرو. بیکار فون مل گیا، غلط میسیجز فارورڈ مت کرو. یہ ایک آدمی بھی اگر گمراہ ہو گیا، اس کی گمراہی کے ذمہ دار آپ ہوں گے. کل اللہ آپ کی گردن پر کرے گا. یہ اور ہے، آپ وہ ذمہ داری نبھانا چاہتے ہیں کر لو، غلط چیزیں مت بتاؤ. دوسری چیز، عید کا دن، عید کا دن سب سے مبارک دن ہے، بڑی برکت والا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے. اور یہ دن میں احب الاعمال اللہ، اللہ کے پاس سب سے پیارا عمل عید کے دن قربانی دینا ہے. عید کے دن قربانی 10 تاریخ سے 13 تاریخ کی عصر تک آپ قربانی دے سکتے ہیں.
10 تاریخ سے 13 تاریخ کے اثر 4 دن قربانی کے، مگر افضل کیا ہے؟ عید کے دن سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ قربانی دینا ہے۔ قربانی کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ما ہی الضحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی بتایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا حضرت ابراہیم کی سنت۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی ہمارے ابا کی سنت پہ عمل کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ ایک ایک نیکی دے گا۔ سبحان اللہ، ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکی دے گا۔ جس جانوروں پہ بال نہیں ہوتا، اونٹ ہوتی، اونٹ وغیرہ ہے، اس کے بدلے میں اللہ دے گا۔ میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ ہمارا علاقہ یہ چمڑوں کا علاقہ، ایک زمانے میں بڑے بڑے چمڑے والے یہاں پہ تھے، بڑے بڑے لوگ ہیں۔ اب ہمارے بھائی عمران صاحب الحمدللہ ایک زمانے میں اللہ تعالیٰ نے پورے ہندوستان میں ان کو نمبر 1 لایا، الحمدللہ۔ اللہ خوشی کی بات ہے، اللہ یہ چیزوں کو ہمیشہ باقی رکھے، ہر مسلمان کو اللہ اسی ترقی دے۔ ایک بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہیں ہمارے ارشاد بھائی ہیں اور بھی چمڑے کے ہیں، یہ ایک بکرے کے جسم پر یا ایک گائے کے جسم پر کتنے بال ہوتے کوئی بتا سکتا؟ بتا سکتے چمڑا کتنا ہے، کتنا موٹا ہے، کتنا لمبا ہے، کیا ہے، ہر چیز بتا سکتے، لیکن پوری زندگی چمڑے کے اس میں گزارے نہیں بتا سکتے کہ ایک بکری پر مثلاً اتنے 1000 بال ہوتے، ایک گائے پر اتنے ہو سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں معلوم، اللہ نے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا انشاءاللہ۔ تو قربانی کے بارے میں بتایا، ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، اللہ کے نبی نے زندگی بھر قربانی دیا اور مسلمانوں نے بھی قربانی دیا۔ اور آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس علی کل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگوں ہر گھر والے پر، گھر والوں میں جو گھر کا بڑا ہے، حدادی فیملی ہیں، گھر کے سرپرست ہیں، وہ اپنی طرف سے قربانی کریں گے تو ان کے انڈر میں بچے جو بھی ہیں، جو بھی رہیں گے، ان کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ قربانی کیا ہے؟ قربانی سنت ہے، قربانی سنت ہے اور قربانی دینا ضروری ہے۔ اور بتایا من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن ویا فلا یحضر مصلانا، یعنی جسے قربانی کی طاقت ہے، قربانی نہیں کر رہا ہے تو عیدگاہ نہ آئے۔ مثال کے طور پہ ہمارے متولی صاحب بھائی عمران بھائی اللہ اچھا رکھے، یا ارشاد بھائی جو نگرانی کر رہے ہیں، اگر وہ اعلان کر دیں کہ اس سال عیدگاہ میں یہ لوگ نہیں آ سکتے، کر سکتے؟ روک سکتے کسی کو؟ کیونکہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں، کوئی روک نہیں سکتا، متولی روک نہیں سکتا، کوئی نہیں روک سکتا، مسجد کی کمیٹی نہیں روک سکتی۔ لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جسے طاقت ہے اگر وہ قربانی نہیں کر رہا ہے تو وہ عید کا نہ آئے۔ نہیں کیوں نہیں آ رہا بھائی؟ اس لیے کہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول، اللہ کو اختیار ہے، اللہ کے رسول کو اختیار دیا گیا ہے اور وہ اعلان کر رہے ہیں، تو کوئی جماعت کا بڑا متولی نگران اعلان نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر آدمی کلمہ پڑھنے والا مسلمان۔ اب یہاں پر دیکھیے قربانی اگر اللہ نے آپ کو دیا الحمدللہ، آپ اپنی طرف سے دیجئے، اپنے گھر والوں کی طرف سے دیجئے، آپ کے ذمہ دار جو بھی ماتحت ہیں ان کی طرف سے دیجئے۔ اگر آپ کو قربانی کی طاقت ہے تو گھر کا بڑا باپ ہے، گھر کا ذمہ دار اپنی طرف سے قربانی دے گا، اس کے ماتحت جتنے بھی ہوں گے اس کی طرف سے قربانی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اور قربانی اب طاقت ہے، میں 2 باتیں بتا رہا ہوں، طاقت ہے، ہر آدمی پر قربانی ضروری ہے۔ اگر آپ درمیانی ہیں، ایک آدمی اگر گھر کا ذمہ دار دے دے گا، بس پہلے کیا تھا یہ قربانی دی جاتی تھی پورے گھر والوں کی طرف سے، اب کیا ہو گیا، اس میں بھی فخر آ گیا، اس میں بھی ریاکاری آ گئی، اس میں بھی دیواکھا آیا۔ کوئی بھی بات یاد رکھو، اللہ کے لیے کریں گے اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا۔ تو قربانی ایک جانور آپ دیں گے، آپ کی طرف سے ادا ہوگا،
اگر نہیں ہے کتنا اللہ کی مہربانی ہے. دیکھو جی ایک حصہ، ایک جانور میں، ایک گائے میں 7 خاندان، اونٹ میں 7 خاندان قربانی دے سکتے ہیں. 7 آدمیوں کی طرف سے قربانی، پورے ہر آدمی 7 آدمی لیں گے، گویا 7 خاندانوں کی طرف سے یہ گائے میں قربانی ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک آدمی سال میں ایک مرتبہ اللہ کے لیے ایک جانور بھی نہیں ذبح کر سکتا، ایک جانور میں حصہ بھی نہیں لے سکتا. کیا میرے بھائی سچے دل سے بولیے وہ مسلمان ہے؟ کیا اس کے دل میں اللہ کا جذبہ ہے؟ اللہ کے بندوں نے اللہ کے لیے اپنی اولاد کو قربان کرا. اگر بچہ قربان ہو گیا ہوتا اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے میں نے قربانی کو تمام لوگوں کے لیے کر دیا اسی طرح ہر بچے کو ذبح کرنا ہوگا، کہاں سے لاتے ہیں؟ پیسہ دینا مشکل ہے، کون اپنے بچوں کو ذبح کرتا؟ اور ہمارے بچے کتنا یہ کیا دو، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اب ہو گیا. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ زیادہ بچے پیدا کرو. یہ نہیں ہم کہتے کہ ہماری عورت مشین ہے، یہ بیوقوف ہیں جو نہیں سمجھتے وہ لوگ کہتے ہیں، ہم وہ باتیں نہیں کرتے. غلط بات یہ ہے اب یہاں پہ جس مقصد کے لیے جس کو پیدا کیا گیا ہے وہ کام کریں، وہ کام نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اور عورتوں کو اللہ پیدا کیا گیا بچوں کے لیے، اور اللہ کے نبی نے کہا شادی کرو تو ایسی عورتوں سے کرو جو محبت کرنے والی ہیں، زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہے. فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت میں میری امت کو دیکھ کر میں خوش ہو جاؤں گا. یہ حکم دیا گیا. اللہ کو معلوم ہے کہ انسان بچے کو ذبح نہیں کر سکتا. ہر آدمی کا ایمان ابراہیم جیسا، اللہ کے نبی جیسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ایک جانور کے بارے میں بتایا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ ڈالا. تو میرے بھائی قربانی اللہ کا حکم ہے. عید کے دن سب سے پہلا کام، ہاں آپ کو 4 دن تک اجازت ہے لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلا دن قربانی ہونا. عید کا دن پہلے دن کیا کریں؟ بولتے بھاجی بھی یہ بھی پکا کو کھا رہے ہیں. بولتے بچے کیا بولتے ہیں؟ کیا جی ابا آج عید ہے نا، جی عید ہے نا، کیا کریں تمہیں بھاجی بھی دال پکائے. لوگ دے سکتے یہ الگ بات ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ عید کی نماز کے بعد سب سے پہلا کام اپنے جانور کو قربان کرنا. سنت تو یہ ہے کہ آپ اپنے جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت سے ناشتہ کریں گے. چونکہ حالات ہیں، دیر ہے، طبیعت ہے، اس وجہ سے نہیں ہوتا ہے، لیکن اصل حکم کیا ہے؟ تو عید کے دن سب سے افضل کام قربانی. اور بتایا عظموا ضحایاکم، اچھے جانوروں کا سلیکشن کرو. بعض لوگ حصے وغیرہ میں ایسے گایاں دیتے کہ اٹھ نہیں سکتی، انہیں چل نہیں سکتی. کیا جی قربانی ہوتی ہے؟ شرم نہیں آتی جی؟ تمہارے لیے اچھے چیزیں اور اللہ کے لیے ایسے چیزیں. جو حصے لینے والے ہیں کر رہے ہیں، ثواب کا کام اللہ اجر دے گا، مگر چیزیں اچھے لاؤ. لنگڑے جانوراں، اندھے جانوراں، بہرے جانوراں سب، اور وہ حصے دار جو حصوں کو جانور لیتے رہتے، اللہ بچائے کیسے جانور رہتے. اللہ سے ڈرو. جانور اللہ کے لیے دے ہیں، ہر قسم کے عیب سے وہ پاک. تو میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس علی کل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو ہر سال ہر گھر والے پر قربانی دینا ضروری ہے. اور آپ نے فرمایا جو قربانی نہیں دے سکتا وہ عید کا نہ ہے، یعنی مطلب یہ کہ مسلمان نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور ایک بات، اللہ کے لیے دنیا کی چیزیں ہم خرچ کرتے، سال میں ایک حصہ کم سے کم 5-7 ہزار روپے نہیں دے سکتے. اب آپ دیکھیں جماعت اتنی ہے، اللہ سب کو اچھا رکھے، اللہ برکت دے، اللہ خوش رکھے سب کو. کوئی بھی آدمی ایسا ہے جو غیر مستطیع نہیں کہہ سکتے کسی کو بھی. کسی کے آج ہمارا معیار زندگی بدل گیا. ہزاروں کا فون ہوتا، ہزاروں کی گاڑی ہوتی، ہزاروں کی سہولتیں ہوتی. ایک ایک فون کی کتنی قیمت ہوتی، ایک ایک گاڑی کتنی ہوتی. ایک ایک گاڑی کی قیمت اگر دیکھیں تو جماعت میں کوئی بھی ایسا آدمی نظر نہیں آئے گا. تو کیا سال میں ایک مرتبہ 5-7 ہزار روپے نہیں دے سکتا؟ سال میں چند ہزار روپے دے کر قربانی نہیں دے سکتا؟ اگر وہ نہیں دے رہا تو کیا ایمان ہے اس کا؟ کیا اس کا تقویٰ ہے؟ کیا وہ اللہ کے پاس نجات پائے گا؟ یاد رکھیے، مٹا دے اپنی ہستی کو، گر کچھ مرتبہ چاہے کہ
دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اپنی ہستی کو مٹا دو فائدہ ہوگا، اب نہیں تو بیکار ہو رہا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں طاقت ہے ہر ایک کی طرف سے قربانی دیجیے، نہیں ہے درمیانی ہیں آپ اپنی طرف سے کریے، آپ اپنی طرف سے کیجیے. آپ کے ہاتھ ماتحت جتنے بھی ہیں سب کی طرف سے قربانی انشاءاللہ ہوگی. اور ایک بات یہ ہے جسے طاقت ہے، دیکھو اسلام تو کیا کرنا نہیں ہے تو کیا کرنا سب بتایا. اگر آپ کو مثلاً ایک حصہ لینے کی بھی طاقت نہیں، کیا کرنا؟ وہ کیا ثواب سے محروم رہے گا؟ نہیں. اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس دودھ والا ایک جانور ہے. جذبہ دیکھو، دودھ والا اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ جانور کو قربان کر دوں گا. اللہ کے نبی نے کہا نہ کہو، دودھ والا ہے، گھر کا گزارا چل رہا، فلاں چل رہا، مت دے. اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو تم اپنے ناخن مت لو، ناخن مت کاٹو، اپنے بال سر کے اور دوسرے بال وغیرہ مت نکالو. جب نماز پڑھ کر آؤ گے تو آپ اپنے بال اپنے ناخن کو آپ نکالو. فتل کا تمام اضحیتی کا عند اللہ، اللہ تیرے کو قربانی کا ثواب دے گا. سبحان اللہ. کتنا بڑا دیکھے، ایک آدمی غریب آدمی ہے، اس کے دل میں رہتا اگر میرے کو بھی ملتا تو اچھا تھا. بولے کہ نہیں، عید کے بعد آؤ، بال نکالو، ناخن نکالو. اور آپ کو پہلے بتا دیا گیا ہوگا یہ دنوں میں بال نکالنا بھی منع ہے، ناخن نکالنا بھی منع ہے. قربانی والے تو نہیں نکالیں گے، جو وہ نہیں دے رہے ہیں وہ بھی نہیں نکالیں گے. تمام کا احترام ہے، وہ لوگ بھی بچے رہیں. عید کے بعد قربانی دینے والے دیں گے، نہیں دینے والے اگر بال نکالیں تو اللہ ثواب دے گا. بعض لوگوں نے کہا نہیں یہ صحابی کے لیے کہا گیا. نہیں، اللہ کے نبی کا کوئی حکم ہوتا ہے عام لوگوں کے لیے ہوتا. اگر بات ہوتی تو اللہ کے رسول تے خالصتاً لک، میں تیرے کو عادت دے رہا ہوں، نہیں بولے آپ تو کیوں ہم محروم کریں؟ اللہ کی رحمت پھیلی بھی ہے، اسے کیوں ہم روکنے کی کوشش کریں؟ تو بہرحال جسے حصہ بھی نہیں لے سکتا وہ اپنے ناخن اور اپنے غیر ضروری بال وغیرہ نکالے گا، اللہ قربانی کا ثواب دے گا. مولوی صاحب بال نکالے بولے تو یہ 10 دنوں میں لوگوں کے چہرے سبحان اللہ چمکتے رہتے، پورے چہروں پر نور رہتا، ماشاءاللہ پورے داڑیاں بڑے رہتے. لوگوں کو بے خیالی، ایک دن میں لوگوں کتنے خوشو کرتے رہتے کہ معلوم نہیں، صبح سے شام تک گھستے رہتے معلوم ہوتا. اب یہ دنوں میں کتنا پیارا معلوم ہوتا. لیکن عید کے دن لوگ کیا کرتے؟ نماز کے بعد سب سے پہلے اپنے داڑھی کو مارتے، ختم داڑھی کی قربانی. میں دے ڈالا مولوی صاحب قربانی. جیسا تو داڑھی کو نکال لیا انشاءاللہ تیرے پورے عمل اللہ خارج کرے گا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، مردوں کی زینت ہے. اگر ہم اسے نکال دیں، قربانی دے رہے ہیں تو یہ کام کرو اللہ کے لیے. قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میرا روزہ، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا اللہ کے لیے. وہ جذبہ پیدا کرو. آج اللہ حکم دے رہا ہے کہ چاقو سے میں اپنے جانور کو ذبح کر رہا ہوں. اللہ جس دن مجھے حکم دے گا میں اللہ کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کروں گا. یہ ہے قربانی. اب آئیں گا سب سے پہلے جا کے شیئرنگ، بعد میں آ کے دیکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل یہ اللہ سے ڈرو. کوئی بھی آدمی غلطی کرتا دوستو، انسان ہے، غلطی ہوگی، کوئی غلطی معلوم نہیں ہوتی. مگر یہ داڑھی نکالنا اتنا بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ کو بتاتا دیکھ میں کھلی نافرمانی کر رہا ہوں، کون کیا کر رہا. ہر جگہ آئیڈینٹی کی ضرورت ہے، آدھار کارڈ کی ضرورت ہے، ہر جگہ ضرورت پڑ گئی. مسلمان کی آئیڈینٹی ہے داڑھی. جب آپ جائیں گے کچھ بھی صاف رہے گا. کیا بھائی آپ مسلمان ہیں، کیا ثبوت ہے؟ کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ میرا غور کر کے دیکھیں میرے بھائیو، اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے. اپنے اندر تقویٰ پیدا کیجئے، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کیجئے. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آنے والا دن 9 تاریخ ہے، اس کی قدر کرو. اس کے بعد انشاءاللہ عید ہے. جو طاقت ہے جو میں کم سے کم کوشش کرو، حصے لینے کی کوشش کرو، اور قربانی بہرحال دینا ہے. اس کے بعد 13 تاریخ تک کھائیے
کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ معلومات، 10 دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ معدودات، گنتی کے دنوں میں، یعنی 11، 12، 13 تاریخ تک اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ یہ باتیں تھیں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین پر باقی رکھے، اللہ کے لیے جینے، اللہ کے لیے مرنے کا حوصلہ اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، اللہ ہماری زندگی میں برکت دے، اللہ ہمارے لیے سہولت دے۔ جو لوگوں کے پاس سہولتیں نہیں ہیں اللہ ان کے لیے تو اسباب پیدا فرما، اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما، اللہ ہماری زندگیوں میں راحت دے، سکون دے، برکت دے۔ اللہ جو پریشان ہیں ان کی مدد فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو تنگ دست اور مجبور ہیں ان کی تنگ دستی اور مجبوری کو اللہ دور فرما۔ آنے والی عید کو امن والی بنا، راحت والی بنا، سکون کا ذریعہ بنا، ہر قسم کے فتنوں سے اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔